اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر اور وفاقی جمہوریہ برازیل کے صدر کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔ قطر فاؤنڈیشن برائے ایجوکیشن، سائنس اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن سے آج صبح برازیل کی خاتون اول نے ملاقات کی۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 93 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,39,147 ہو گئی ہے۔ اور بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں حکومت نے خطرناک ایئر پولوشن کی وجہ سے اسکولوں اور دیگر تعلیمی اداروں کو آئندہ نوٹس تک بند کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور وفاقی جمہوریہ برازیل کے صدر جیئر بولسونیرو کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے، جن میں دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور مختلف شعبوں، خاص طور پر اقتصادیات، دفاع، انرجی، سپورٹس اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ بات چیت کے دوران برازیل کے صدر نے کہا کہ ان کا ملک قطر کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات کو بڑھانے اور مضبوط بنانے کا خواہش مند ہے۔ بعد میں صاحب اسم امیر نے دیوان امیری میں برازیل کے صدر اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران کے اعزاز میں ظہرانہ دیا، جس میں وزراء، بزنس مین اور دیگر اعلی شخصیات نے شرکت کی۔ اس ملاقات کے موقع پر صاحب اسم امیر کو برازیل کے صدر نے برازیلین قومی میڈل دی گرینڈ کالر پیش کیا۔ یہ میڈل ریاستوں اور حکومت کے سربراہان کو دیا جانے والا برازیل کا اعلیٰ ترین اعزاز ہے۔ اس سے قبل آج صبح وفاقی جمہوریہ برازیل کے صدر اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کا استقبال کرنے کے لیے کھیلوں اور نوجوانوں کی سرگرمیوں کے وزیر صلاح بن غانم العلی دوحہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ برازیل میں قطر کے سفیر احمد بن ابراہیم العبداللہ اور قطر میں برازیل کے سفیر لوئز البرٹو مشاڈو بھی ایئرپورٹ پر انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج سن 2021 کا امیری ڈیسیژن یعنی امیری فیصلہ نمبر 65 جاری کیا ہے، جس کی روح سے شیخ بندر بن محمد بن سعود آل ثانی کو قطر سینٹرل بینک QCB کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ اس امیری فیصلے پر اس کی تاریخ اجرا سے عمل درآمد ہوگا اور اسے سرکاری گیزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج سن 2021 کا امیری آرڈر یعنی امیری فرمان نمبر 5 جاری کیا ہے، جس کی روح سے عبدالعزیز بن محمد بن احمد العمادی کو اسٹیٹ آڈٹ بیورو کا پریزیڈنٹ مقرر کیا گیا ہے۔ اس امیری فرمان پر اس کی تاریخ اجرا سے عمل درآمد ہوگا اور اسے سرکاری گیزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج امیری ڈگری نمبر 51 بھی جاری کی ہے، جس کے تحت شیخ فہد بن حمد بن سعود عبد الرحمن آل ثانی کو اسٹیٹ آڈٹ بیورو کا نائب صدر مقرر کیا گیا ہے۔ اس ڈگری پر اس کی تاریخ اجرا سے عمل درآمد ہوگا اور اسے سرکاری گیزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ دیوان امیری میں آج صبح صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قطر سینٹرل بینک QCB کے سابق گورنر شیخ عبداللہ بن سعود آل ثانی نے ملاقات کی۔ صاحب اسم امیر نے ان کے ٹینیور کے دوران بینک کے لیے ان کی اعلیٰ خدمات کے اعتراف میں انہیں حمد بن خلیفہ اعزاز سے نوازا۔ شیخ عبداللہ بن سعود آل ثانی نے اس اعزاز کے لیے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ قطر فاؤنڈیشن برائے ایجوکیشن، سائنس اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن شیخہ موزہ بنت ناصر سے آج صبح برازیل کی خاتون اول میشیل بولسونارو نے ملاقات کی، جس میں تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن اور برازیل کے درمیان موجودہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ تعلیم کے شعبے میں باہمی دلچسپی کے معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔
قطر نے اپنے اس مستقل موقف کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی میں بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کے لیے عالمی امن اور سلامتی کو مستحکم بنانے کے اصولوں کو ترجیح دیتا ہے، اور یہ اپروچ یعنی نقطہ نظر اس کے مستقل آئین کا ایک انٹیگرل پارٹ یعنی لازمی حصہ ہے۔ قطر نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تنازعات کے حل میں محتاط سفارتکاری اور ثالثی قطر ڈپلومیسی کی پہچان بن چکی ہے۔ ان باتوں کا اظہار اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے تقریر کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ قطر نے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر ثالثی اور تنازعات کی روک تھام کے لیے بیسک گراؤنڈ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ مؤثر سفارتی کوششیں کی ہیں جن کے ٹھوس اور خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اس ضمن میں انہوں نے فروری سن 2020 میں افغانستان میں امن معاہدے پر دستخط کیے جانے کا حوالہ دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر غزہ کی پٹی میں ہنگامی اور ترقیاتی ضروریات کو پورا کرنے اور انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے مسلسل امداد فراہم کر رہا ہے، اور 1.5 بلین ڈالر کی رقم دی گئی ہے، جس سے وہاں کے لوگوں کے بگڑتے ہوئے حالات زندگی کو بہتر بنانے اور امن کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے سوڈان کے علاقے دارفور میں بحالی امن کے لیے دوحہ ڈاکومنٹ پر دستخط کیے جانے کے سلسلے میں قطر کی کوششوں کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ کئی علاقائی تنازعات اور کشیدگی کے معاملات میں قطر کی ثالثی اور کامیاب سفارتکاری کو بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا ہے۔ قطر کی شورا کونسل بحیرہ روم کی پارلیمانی اسمبلی کے بیورو کے اجلاس میں شرکت کرے گی، جو کل سے اٹلی میں شروع ہو رہا ہے اور 20 نومبر تک جاری رہے گا۔ اس اجلاس میں شورا کونسل کی نمائندگی کونسل کے رکن عبداللہ بن ناصر السباعی کریں گے۔ اجلاس میں پارلیمانی اسمبلی سے متعلق مختلف موضوعات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 149 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 133 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 16 کیسز کا تعلق ان مسافروں سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے اسی عرصے کے دوران کرونا وائرس کے مزید 93 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,39,147 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ شام کے سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق آج اسرائیل کی فوج نے شام کے جنوبی علاقے پر 2 میزائل داغے جو ایک خالی مکان پر گرے اور ان سے کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ میزائل اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کے پہاڑی علاقے سے فائر کیے گئے، جن کے ذریعے دارالحکومت دمشق میں ایک سرکاری تنصیب کو نشانہ بنانا مقصود تھا۔ تاہم شام کے دفاعی نظام کی بدولت ان میں سے ایک میزائل کو فضا ہی میں ناکارہ بنا دیا گیا۔ آج سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں ملک کے اندر گزشتہ ماہ فوجی بغاوت کے خلاف مظاہروں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور فوجی حکام کے خلاف نعرے لگائے۔ فوج نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کی۔ اس سے پہلے فوج کی جانب سے تشدد کی کارروائی کے نتیجے میں 24 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں حکومت نے اسکولوں اور دیگر تعلیمی اداروں کو آئندہ نوٹس تک بند کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں اور لوگوں سے کہا ہے کہ وہ خطرناک حد تک ایئر پولوشن یعنی فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے گھر سے کام کریں۔ نئی دہلی جو دنیا کے انتہائی پولیوٹیڈ شہروں میں سے ایک ہے اور جس کی آبادی 20 ملین کے قریب ہے، ہر سال موسم سرما میں گہرے سیاہ رنگ کی اسموک پھیل جاتی ہے۔ نئی دہلی کے گرد و نواح میں کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والے 5 پاور پلانٹس کو بھی عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایک آرڈر جاری کیا ہے جس کی روح سے نکراگوا کے صدر ڈینیل اورتیگا اور ان کی اہلیہ کے ساتھ ساتھ نکراگوا کی حکومت کے تمام ممبران کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور اب کھیلوں سے متعلق کچھ خبریں۔ قطر ایئر ویز نے قطر فٹ بال ایسوسی ایشن QFA کے ساتھ پارٹنرشپ کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت اسے AFC 2019 ایشیائی کپ چیمپئن قطر کی قومی ٹیم کے آفیشیل اسپانسر ایئر لائن تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس موقع پر قطر فٹ بال ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ شیخ حمد بن خلیفہ بن احمد آل ثانی نے کہا کہ قطر ایئر ویز کو مسلسل اعلیٰ معیار کی سروسز مہیا کرنے کے سلسلے میں ایک اہم شراکت دار تسلیم کیا جاتا ہے جو ہمیشہ ہماری توقعات سے زیادہ ہوتی ہیں۔
انہوں نے اسپورٹس اور ایسوسی ایشن کے ساتھ تعاون کے لیے ایئر لائن کا شکریہ ادا کیا۔ قطر ٹینس، اسکواش اور بیڈمنٹن فیڈریشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سعد المہنادی نے کہا ہے کہ ورلڈ پیڈل چیمپئن شپ قطر 2021 کی انتظامی کمیٹی اس مقابلے کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے، جو اس خطے میں پہلی بار خلیفہ انٹرنیشنل ٹینس اینڈ اسکواش کمپلیکس میں منعقد ہو رہا ہے۔ المہنادی کا کہنا ہے کہ عالمی پیڈل چیمپئن شپ قطر پیرول کے ذریعے، قطر پورٹل کے ذریعے مشرق وسطی اور عرب خطے میں اس کھیل کے بارے میں جاننے کا ایک بہترین موقع ہے، جس میں انہوں نے عوام کی دلچسپی کو سراہا۔ اس میں 16 ٹیمیں شامل ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر اور وفاقی جمہوریہ برازیل کے صدر کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔ قطر فاؤنڈیشن برائے ایجوکیشن، سائنس اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور تعلیم سب سے